نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتیں پست آواز سے اور مرد حضرات بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے، ہماری عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی کوششوں سے، علماء کی کاوشوں سے اب عورتوں میں بھی علم دین کا رجحان پیدا ہو چلا ہے، اور کافی تعداد میں عورتیں الحمدللہ صاحب علم اور شرعی مسائل سے واقف ہو چکی ہیں، اور بہت سے مسائل سے آگاہی اور واقفیت ان کے لیے ضروری ہے۔ میری بہنوں اور عزت ماؤ، ایک زمانہ وہ تھا کہ خواتین اپنے دور کے بہت سے مردوں سے علم میں افضل اور یگانہ ہوا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج کا عالم یہ ہے کہ عورتیں نہ جانے کب سے جہالت کی، ناخواندگی کی بری مثال بن چکی ہیں۔ اسی مثال کو ختم کرنے کے لیے اور اسلاف کے زمانے کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہماری یہ تحریک سنی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، تاکہ اپنی بہنوں تک بھی دین کے احکام پہنچیں، دین کے مسائل پہنچیں، اور وہ دین کے سانچے میں اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت علاؤالدین امام ابو بکر مسعود کاشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خسر تھے امام علاؤالدین سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خلاصۃ الفقہ لکھی۔ وہ بہت بڑے زبردست عالم تھے۔ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں، حسن و جمال میں بھی یکتا تھیں اور علم و فضل میں بھی یکتا تھیں۔ رشتے آتے تھے، مگر ان کی ایک شرط تھی کہ جیسے وہ فقیہ ہیں اسی انداز سے کوئی فقیہ ملے گا تو اسی فقیہ کے ساتھ فاطمہ فقیہہ کا عقد نکاح ہوگا۔ یہ عجیب شرط تھی۔ مالداروں سے، بڑے بڑے اونچے حسب و نسب والوں سے کی طرف سے رشتے آ رہے ہیں، پیغام آ رہے ہیں، لیکن کوئی پیغام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پیغام ایسے کا ہونا چاہیے جو عالم دین ہو، فقیہ وقت ہو، اور فقیہ بھی ایسا ہو جو ان کے معیار کا فقیہ ہو۔ تو نہ ان کے معیار کا فقیہ ملتا تھا، نہ ہی شادی ہوتی تھی۔ یہ شرط پوری کی امام ابو بکر مسعود کاشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ خلاصۃ الفقہ یہ فقہ حنفی کی ایک متن ہے جو مختصر ہے۔ اس متن کی شرح انہوں نے 7 جلدوں میں لکھی، اور بڑی ہی عظیم، جلیل اور بابرکت، مدلل، بے مثال شرح لکھی، جس کا نام رکھا بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع۔ یہ شرح لکھ کر کے وہ اپنے استاذ امام علاؤالدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پیش کیا۔ انہوں نے جب اپنی کتاب خلاصۃ الفقہ کی یہ شرح دیکھی، یہ عظیم الشان شرح دیکھی، جلیل القدر شرح دیکھی، بے مثال شرح دیکھی، تو ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ فرمایا کہ جس فقیہ کی اپنی بیٹی کے عقد کے لیے مجھے تلاش تھی وہ فقیہ یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے خود ہی پیغام دے دیا اور اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ پہلے اس گھر سے جو فتویٰ جاری ہوتا تھا اس پر امام علاؤالدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا دستخط ہوتا تھا، اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کا دستخط ہوتا تھا۔ اور اب جو فتویٰ وہاں سے جاری ہوتا تھا تو اس پر امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا دستخط ہوتا تھا، ان کے شاگرد امام ابو بکر کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کا دستخط ہوتا تھا، اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کا دستخط ہوتا تھا۔ 3 دستخط کے ساتھ وہ فتوے جاری ہوا کرتے تھے، اور یہ تینوں علم میں، فقہ میں، فضل میں یگانہ تھے۔ تو میری بیٹیوں، بہنوں، اس معیار کی عالمہ بنو، فاضلہ بنو، تقیہ بنو، فقیہ بنو۔ اللہ تمہیں فقیہ بنائے۔ ابھی ہم مایوس تو نہیں ہیں، لیکن ہم ابھی اتنی اونچی پرواز بھی نہیں رکھتے کہ تم اتنی بڑی فقیہ ہو جاؤ گی، مگر کوشش تو کرو، اللہ کی ذات پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے سعی تو کرو۔ اتنی عظیم فقیہ نہیں بنو گی تو کم سے کم فقیہ تو ہو جاؤ گی، کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا کہ تمہیں دین کے اور خاص طور پر اپنی عورتوں کے
ضروری مسائل اور احکام معلوم ہو جائیں گے۔ علم سیکھو، وقت کی قدر کرو اور فضول وقت ضائع کرنے سے بچاؤ، فضول خرچی سے بچو اور وقت کو فضول ضائع کرنے سے بھی بچو۔ یہ 10 منٹ 20 منٹ وقت جو ہمارا کسی غیر اہم کام میں یا فضول کے کام میں گزر جائے، بات چیت میں گزر جائے، تو وہ وقت نہیں گزرتا ہے، حقیقت میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ 10 منٹ وقت گزرا تو گویا ہماری زندگی 10 منٹ کم ہو گئی، 10 گھنٹے گزر گئے تو ہماری زندگی 10 گھنٹے کم ہو گئی، 10 دن گزر گیا تو ہماری زندگی کا 10 دن گھٹ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھتی ہے مگر زندگی گھٹتی ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کرو، زندگی کی قدر کرو، بلا وجہ فضول کی بات چیت میں اپنی زندگی نہ گزارو۔ صالحین کے واقعات پڑھو، دین کی کتابیں پڑھو، فقہا کی بارے شریعت، قانون شریعت وغیرہ پڑھو، جنتی زیور پڑھو، تاکہ تمہیں دین کے مسائل معلوم ہوں اور اس کی روشنی میں تم اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اللہ تمہیں اس کی اللہ کی توفیق شامل حال رہی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور فیضان علم جاری رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ فقہ حنفی کے مطابق ہم تمہارے سوالوں کے جوابات عرض کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ایک بہن یہ پوچھتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فقیہہ بنو، تو یہ فقیہہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا فقہ کے معنی آتے ہیں دین کی سمجھ، اور فقیہہ اس عورت کو کہیں گے جس کو دین کی ایسی سمجھ حاصل ہو جائے کہ وہ دین کی کتابوں سے ضروری مسائل اور احکام نکال سکے اور خود بھی سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کہ وہ بھی اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایسی عورت جو دین کا علم حاصل کر لے، دین کے احکام کا علم حاصل کر لے، دین کے عقائد کا علم حاصل کر لے، اس پر چلے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے اور سکھائے، وہ عورت فقیہہ ہے۔ اس عورت کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث صحیح ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن فقیہ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ اس کا اللہ کیا کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے۔ تو دین کی فقہ دے کر کے، سمجھ دے کر کے، دین کی دانائی عطا فرما کر یہ اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس نے اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور خیر کیا چیز ہے؟ دین کی، دنیا کی، آخرت کی، برزخ کی، ہر طرح کی جو بھلائی ہے اسی بھلائی کا نام خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دین کی فقیہ بنو اور دنیا اور آخرت اور قبر کی برکتیں اور راحتیں اور خیر حاصل کرو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک محترمہ پوچھتی ہیں حضرت کہ ہم لوگ مہینے میں کبھی اب ایک مشت رقم جمع ہو گئی اور ارادہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ اس رقم سے ہم عقیقہ کریں، تو اس نیاز کے لیے جمع کی ہوئی رقم سے کیا ہم عقیقہ کر سکتے ہیں؟ نیاز کے لیے جو رقم جمع ہے بہتر یہ ہے کہ اس سے نیاز ہی کی جائے، لیکن اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتی ہیں، آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا عقیقہ مسنونہ کر سکیں، تو یہ اجازت ہے کہ اس رقم سے عقیقے کا انتظام کریں جی، اور جب عقیقہ ہو جائے تو اس کا جو بھی ثواب ہے وہ ثواب عظیم بارگاہ غوثیت مآب میں نیاز کر دیں، پھر بھیج دیں، نظر کر دیں، دونوں کام ہو جائیں گے۔ دونوں کام ہو جائیں گے ماشاء اللہ، بہت بہتر، ماشاء اللہ۔ اسی قسم کا ایک سوال عمرے کے تعلق سے کسی نے کیا۔ پہلے تو ان کو کنفیوژن یہ ہے کہ اگر عمرہ کرنا ہو تو صرف مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنا تو کر ہی رہے ہیں لیکن کسی اور کی طرف سے کرنا ہو تو مرحوم کی طرف سے ہی کر سکتے ہیں، زندے کی طرف سے نہیں کر سکتے، اور زندے کی طرف سے صرف طواف کر سکتے ہیں، ایسا ان کو کسی نے بتایا۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ طواف ایک عبادت ہے، اور طواف ہو، عمرہ ہو، حج بدل، اصل میں حج بدل کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور عمرہ کے لیے کوئی صلاحت نہیں ملتی جی، لیکن اگر کوئی عمرہ کسی کی طرف سے کرے جی، چاہے مرحوم کی طرف سے چاہے زندہ کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرہ تو خود کر رہا ہے اور اس کا ثواب
उस दूसरे शख्स को पहुंचाना चाहता है। जी और सवाब जिंदों को भी पहुंचाया जा सकता है और मरहुमीन को भी पहुंचाया जा सकता है। मरहुमीन को तो पहुंचाना सब जानते हैं, जिंदों को भी सवाब अता किया जा सकता है। अच्छा अता क्या करना है? हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारी नेकियों का जो सवाब है, या अल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमा को पहुंचा दे, जी जिंदों को भी पहुंचा दे, मुर्दों को भी पहुंचा दे। तो सवाब देना और पहुंचाना ये अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे करम पर है। अल्लाह करम करता है और उनके नाम आमाल में सवाबों का ज़ख़ीरा लिख जाता है। जी तो उमरा दूसरे तरफ से उमरा करने का मतलब, या जिंदों की तरफ से उमरा करने का मतलब यह है कि उमरा तो आप करेंगे और उसका सवाब उस आदमी को मिलेगा जिसकी तरफ से आप उमरा कर रहे हैं। जी, तो इस तरह जिंदगी की तरफ से भी हाँ, इस तौर पे नियत जायज़ की है, जा दुरुस्त सकती है, है। कोई बात नहीं। अच्छा, फिर उस पर ये पूछते हैं कि किसी एक की तरफ से उम्रा की नियत कर सकते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी की जगह मिन फलान। अमीन फलाक। हाँ, तो लेकिन क्या सारी उम्मत की तरफ से नियत कर सकते हैं हाँ, सवाब नियत करते वक्त? हाँ, नियत करते वक्त जी उमरा तो खुद करेंगे और उसका सवाब सारी उम्मत को पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मतलब नियत करते वक्त सबकी तरफ से कर रहा हूँ, ऐसी नियत नहीं कर सबकी सकते? तरफ से भी कर सकते हैं। अच्छा। इस नियत से कि इसका सवाब सबको सवाब पहुंचाएंगे, सवाब लेकिन वो करेंगे खुद। करेंगे खुद। हाँ, अच्छा, अगर किसी एक मरहूम की तरफ से किया, जैसे अपने वालिद की तरफ से उम्रे की नियत कर लिया और उनका उम्रा किया, उसके बाद उस उम्रे का सवाब सारी उम्मत को पहुंचाया जा सकता है? फिर बताइए। अपने वालिद मरहूम की तरफ से मिसाल के तौर पर उसने नियत की उम्रे की, और जब उम्रा पूरा हो गया तो अब ये दुआ करता है कि ये सवाब सारी उम्मत को पहुंचे। अच्छा जी, जब वो अपने वालिद मरहूम के लिए नियत कर ली और उमरा कर लिया, तो उमरा मुकम्मल होने के साथ ही उसका सवाब उसके वालिद मरहूम को पहुंच गया, जी, तो वो सवाब तो नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, लेकिन उलमा की तसरीहात से और फिक़्ह की किताबों से ये मालूम होता है जी, कि उसका सवाब इसको भी मिलेगा। जी, नेकी कर रहा है, जी, जी, तो नेकी करने वाले को भी सवाब मिलेगा और जिसके लिए कर रहा है उसको भी मिलेगा, बगैर इसके कि इसके सवाब में कोई कमी हो। जी, 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 तो इसको जो इसके हिस्से का जो सवाब है वो अच्छा। वो सवाब उम्मत को पहुंचा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या माशाअल्लाह, क्या बारीक नुक्ता आपने बयान फरमाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, वो अकीके वाला जो सवाल पूछा था कि नियाज के लिए जो पैसे निकाल के रखे हैं उससे अकीका, तो वो तो आपने बता दिया। अब पूछ रही हैं कि हम जो घर में कुछ पैसा जमा करती हैं नियाज वगैरह के लिए, तो वो एक गल्ला बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ पर गले में डालते हैं, उसमें से हम छुट्टा ले सकते हैं और नोट अंदर डाल सकते हैं? हाँ, ये इजाज़त है, छुट्टा ले सकते हैं और उसके बदले में नोट डाल सकती हैं। नोट ज़्यादा हो ये चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अकीका बड़े होने के बाद किया जा सकता है? अभी 7वें दिन तो नहीं किया माँ बाप ने, अब वो शौहर चाहता है कि मेरी बीवी की तरफ से मैं अकीका कर दूं, तो क्या इसकी इजाज़त है? हाँ, बीवी अगर जिंदा है जी, तो कोई भी शख्स जो जिंदा है, बीवी हो, माँ हो, बाप हो, बेटे हों, बेटियां हों, तो उनकी तरफ, और अकीका नहीं हुआ है तो उनकी तरफ से अकीका करना जायज़ व दुरुस्त है और अकीके की सुन्नत अदा हो जाएगी। जी, वो सुन्नत जो 7वें दिन है, जी, वो 7वें दिन वाली सुन्नत तो नहीं अदा होगी, लेकिन अकीका की सुन्नत अदा हो जाएगी। हाँ, एक तो ये कि जानवर ज़बह किया जाए, जी, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी की नेमत दी उसके शुक्रिया में, और दूसरी सुन्नत ये है कि 7वें दिन होना चाहिए। जी, तो 7वें दिन वाली सुन्नत तो छूट चुकी है, जी, लेकिन जो दूसरी सुन्नत है वो सुन्नत अदा हो जाएगी और इसका सवाब भी उसको मिलेगा। ना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, वो ये पूछते हैं कि मैं अगर किसी कंपनी को चूज़ करता हूँ, किसी कंपनी का इंतखाब करता हूँ काम करने के लिए वहाँ, और वो मुझे कोई रकम तोहफे के तौर पे देते हैं जो मैंने उनसे मांगा नहीं, मैं सैलरी जो मिलती है, तनख्वाह वो तो है, उसके अलावा गिफ्ट के तौर पर कुछ रकम देते हैं, तो वो रकम मैं ले सकता हूँ या नहीं? गिफ्ट के तौर पे जो रकम मिले उसे हम लोग नज़ाना कहते हैं, बख्शिश कहते हैं, तोहफा कहते हैं। जी, तो ये रकम लेना जायज़ व दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, फिर उस पर उन्होंने ये पूछा है क्या ये पैसे किसी स्टूडेंट के लिए, यानी तालिब इल्म के लिए या कब्रिस्तान के काम में हम लगा सकते हैं? हर दीनी और दुनियावी काम में गिफ्ट की वो रकम खर्च करनी जायज़ है। दीन के काम में भी खर्च कर सकते हैं और दुनिया के काम में भी खर्च कर सकते हैं, तलबा को, स्टूडेंट्स को दे भी सकते हैं, फ़कीरों और गरीबों की मदद भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह। एक मोहतरमा ये पूछती हैं कि मोर जन्नत में नहीं जाएगा, तो फिर उसके परों की झाड़ू मज़ारों पे क्यों रखते हैं?
یہ جنت تو نہیں ہے نا. مور اگر جنت میں نہیں جا رہا ہے تو جہاں جھاڑو کا استعمال کرتے ہیں وہ جگہ بھی جنت تو نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اچھا, کیا واقعی یہ صحیح ہے کہ مور جنت میں نہیں جائے گا؟ اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. یہ تو وہی بتا سکتی ہے, انہوں نے کہاں پڑھا ہوگا, کہیں ہو سکتا ہے. اچھا, ایک بینک ہے. وہ جانوروں کے بارے میں جی علماء نے صراحت کی ہے, لکھا ہے جی کہ فلاں فلاں جانور اور فلاں فلاں پرندے جنت میں جائیں گے. جی تو اس کی تفصیل ہے. پرندوں کا بھی نام علماء نے دیا ہے, جانوروں کا بھی نام دیا ہے, اور مجھے یاد یہ آتا ہے کہ اس میں مور کا کہیں ذکر نہیں ہے. اچھا 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 جی. ایک بینک ہے جس کے تمام ارکان مسلم ہیں. یہ سوال آیا. ہاں ریزرو بینک آف انڈیا کے اصول پر بھی چلتا ہے وہ بینک, تو ٹھیک اس ہے. سے لین دین کرنا کیسا ہے؟ بینک میں کچھ کام ناجائز بھی ہو سکتے ہیں. جہاں بہت سے کام جائز ہوتے ہیں, کچھ کام ناجائز بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس بینک کے اصول کیا ہیں اور اس میں کوئی کام ناجائز ہے کہ نہیں ہے. تفصیلات پیش کی جائیں تو ان کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے سوال اجمالی ہوا ہے تو جواب بھی اجمالی ہی ہوگا جی جی کہ اگر اس بینک میں کوئی کام ایسا ہے جو شرعاً ناجائز ہو تو اس سے بچیں, اس کا لین دین نہ کریں. باقی جتنے بھی کام ہیں جو شرعی نقطۂ نظر سے جائز ہیں تو وہ تمام کام کر سکتے ہیں, اور ان کاموں میں بینک سے لین دین بھی کر سکتے ہیں. جائز و درست ہے. اچھا, ابھی جو جواب آپ نے دیا تھا عقیقے کے لیے جو گلے میں پیسے ڈالے تھے وہ چھٹے کے لیے لے سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں, اس پر ایک سوال. اگر یہی مسجد کا گلہ ہو یا جمعہ کی جھولی ہو یا جو ڈبے ہوٹل وغیرہ دکانوں میں کچھ ایسے تنظیمیں رکھتی ہیں, اسے کسی ذاتی ضرورت کے لیے دکاندار نکال لیتے ہیں, چھٹے نکال کر دے دیتے ہیں اور پھر نوٹ ڈالتے ہیں, تو اس طرح سے بھی کرنا ہاں, جائز ہے؟ اپنے نوٹ کو چھوٹا بڑا کرنا اس طرح کی امانت کی اور چندے, کیونکہ عرفاً اجازت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ چندے کی جو رقم مسجدوں میں یا مدرسوں میں یا ان کے علاوہ کسی اور مقام پہ جمع ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے, اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اس میں کوئی تصرف نہ کیا جائے. جی اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بڑے نوٹ کو چھوٹا کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا چھوٹے نوٹ کو اس سے لے کر بڑا کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا تصرف ہے. جی مگر عرفاً چندہ دینے والے کی طرف سے یہ اجازت ہوتی ہے کہ اس میں نوٹ میں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. بڑے کو چھوٹا کرنا چاہیں, چھوٹے کو بڑا کرنا چاہیں, یہ کر سکتے ہیں. ہر چندہ دینے والے کی طرف سے عرف عام میں اس کی اجازت ہے. جی اور جب اجازت ہو امانت دینے والے کی طرف سے کہ اس میں اس حد تک تصرف کر سکتے ہو, تو اس حد تک اس میں تصرف کی اجازت ہوگی. جی اس کو اپنے نجی کام میں خرچ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا کوئی اس سے چائے پی لے, کوئی نمکین کھا لے, کپڑا خرید لے, چپل خرید لے اپنے لیے, تو یہ تصرف ناجائز ہے, کیونکہ عرفاً اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اپنے نوٹ کو بڑا کر لے یا چھوٹا کر لے اس کی اجازت ہے عرفاً. تو عرفاً جتنے کی اجازت ہے اتنا جائز ہے, چاہے گھر کے غلے میں ہو یا مسجد کے غلے میں ہو یا مدرسے کے غلے میں وغیرہ وغیرہ. اور عرفاً جتنے کی اجازت نہیں ہے تو اس حد سے پار ہونا, اس حد سے آگے گزرنا, قدم رکھنا, یہ حرام ہوا گناہ ہے, کیونکہ وہ امانت میں خیانت ہے. جی جی. ایک بہن یہ پوچھتی ہیں کہ میں دین کے کام کے لیے کسی محرم کے بغیر 100 کلومیٹر سے دور کا سفر کر سکتی ہوں, یا جو ساتھ میرے جا رہا ہے وہ محرم نہیں ہے؟ عورت کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلقاً یہ فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ بغیر شوہر یا محرم کے ایک دن کا سفر کرے. ایک حدیث میں 2 دن کا سفر کرے, ایک حدیث میں 3 دن کا سفر کرے. امام ابو زکریا نووی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جواب میں یہ فرق سوالوں کے فرق سے ہوا. کبھی سرکار سے پوچھا گیا 3 دن کی راہ جا سکتی ہے کہ نہیں, تو فرمایا نہیں جا سکتی, حلال نہیں ہے. کبھی سرکار سے پوچھا گیا 2 دن کے سفر پہ جا سکتی ہے کہ نہیں, تو سرکار نے فرمایا نہیں جا سکتی, حلال نہیں ہے. اور کبھی پوچھا گیا 1 دن کے سفر پر جا سکتی ہے کہ نہیں, سرکار نے فرمایا یہ بھی حلال نہیں ہے. 3 دن کا سفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 92 کلومیٹر. اچھا, 92 کلومیٹر 3 دن کا سفر. اور 1 دن کا سفر یہ
30 کلومیٹر 30 کلومیٹر سے کچھ زیادہ. جیسے لیکن یہ تو اس وقت تھا جب لوگ اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کرتے تھے, اب تو تیز ہو گیا نا سفر. اسی میں تشریح کر رہا ہوں جی جی کہ ایک دن کے سفر سے مراد کیا ہے کہ 30 کلومیٹر سے کچھ زیادہ. 2 دن کے سفر سے مراد کیا ہے 60 کلومیٹر سے کچھ زیادہ. جی. اور 3 دن کے سفر سے مراد کیا ہے 92 کلومیٹر سے کچھ زیادہ. جی. تو مراد 1 دن 2 دن 3 دن نہیں ہے, بلکہ اس زمانے میں ایک دن میں جتنا سفر کیا جاتا تھا اتنی مسافت مراد ہے. اچھا. اور وہ مسافت 30-31 کلومیٹر ہے. لہٰذا عورت تنہا بغیر شوہر اور بغیر محرم کے 30-31 کلومیٹر کا بھی سفر نہ کرے. اچھا. اور اس سے زیادہ کا بھی سفر نہ کرے, وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب رہ گیا مسئلہ دین کے کام کے لیے, تو اس پر فرض عین نہیں ہے کہ وہی جائے. آج کل الحمدللہ مردوں میں کافی علماء ہیں, مبلغین ہیں, وہ جا کر اس کمی کو پوری کر سکتے ہیں. تو ان سے گزارش کر دی جائے تاکہ وہ جائیں اور دین میں جو رکھنا پیدا ہو رہا ہے وہاں پہنچ کر کے اس کمی کو پوری کریں اور دین کی تبلیغ کر دیں. یا تو کسی محرم کو ساتھ لے کر کے جائیں, یا پھر وہ اپنے باپ کو یا بھائی کو یا بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. جی جی. اچھا, ایک بڑا اچھا سوال ایک اللہ کی بندی نے پوچھا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ قضائے عمری کا نماز کا آسان طریقہ سمجھائیں. نماز کا قضا عمری سے مراد ہے زندگی میں جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے. قضا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو ادا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ہے. فرق یہ ہے کہ قضا نمازوں میں تھوڑی چھوٹ مل جاتی ہے, کچھ آسانی اور تخفیف ہو جاتی ہے. وہ تخفیف اور آسانی کیا ہے کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن اس کے بعد صرف 3 آیت کی مقدار, مثلا قل واللہ احد پڑھ لے, انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے, لإلاف قریش پڑھ لے, والعصر پڑھ لے, الم نشرح پڑھ لے. تو یہ جو مختصر صورتیں ہیں یہ مختصر صورتیں دوسری یہ صورتیں ملا لیا کریں, بڑی صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ کے ساتھ مختصر صورت 3 آیت کی ملا لیا کرے, جیسے قل واللہ احد شریف, انا اعطیناک الکوثر, لإلاف قریش وغیرہ میں نے سنایا. تو ان کو یاد کر لے اور انہی کو دہراتی رہے, انہی کو پڑھتی رہے. ایک آسانی تو جناب یہ ہو گئی. دوسری آسانی یہ ہے کہ جو تسبیحات ہیں رکوع میں اور سجدے میں وہ 7 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. تو 7 مرتبہ نہ پڑھ کر 3 ہی مرتبہ پڑھے. مثلا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ, سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ, 3 سے زیادہ نہ پڑھے. تو دوسری چھوٹ اور دوسری آسانی ہوئی. اور اگر یہ ایک ہی مرتبہ پڑھ لی تو ایک مرتبہ پڑھ لے اور پورے طور سے رکوع میں چلی جائے, پورے طور سے سجدے میں چلی جائے اطمینان کے ساتھ, اور اس کے بعد پڑھے تو اس سے بھی کام چل جائے گا. ہاں, مگر ایسا نہ ہو کہ بس سر ٹکا پڑھا نہیں پڑھا اٹھ گئے تو نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی جی. اس لیے 3 مرتبہ ہی بتایا جائے. جی جی. یہ علماء کر سکتے ہیں, ہر شخص نہیں کر سکتا. جی حضرت. جی. اس لیے ان کو 3 ہی مرتبہ بتایا جائے. جی. 3 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھیں. سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھ لیا, اس سے بھی کام چل جائے گا. اور التحیات تو مکمل پڑھنا ہے. آخری قاعدہ میں التحیات اور درود شریف پڑھ لے تو اس سے کام چل جائے گا. اس کے بعد جو دعائے معصورہ ہے, دعائے معصورہ میں کمی ہو سکتی ہے. اور درود شریف میں بھی مختصر درود شریف پڑھنا چاہے تو مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے. مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, بس اتنا, صرف اتنا. جی. اور وطر میں دعائے قنوت کی جگہ پہ اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا. تو یہ سب صورتیں ہیں جس میں تخفیف اور آسانی ہے. جی. تو آسانی کے راستوں کو اپنا سکتی ہے. وہ فرض کو قضا کرے اگرچہ ان چیزوں میں کچھ تخفیف ہو جائے, کچھ نرمی ہو جائے, آسانی ہو جائے. جی جی. اس کو اجازت ہے. سوال پوچھنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں بلکہ اکثر جگہوں پر خاص طور سے عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ قضائے عمری نام کی کوئی ایک الگ نماز ہوتی ہے جو بڑی بڑی راتوں میں جیسے شب برات وغیرہ میں یا شب قدر میں 2 رکعت وہ پڑھ لو قضائے عمری کی نیت سے, تو جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں سب معاف ہو جاتی ہیں. تو اس شبہ کو دور کرنا ہے. قضائے عمری یہ نماز پنجگانہ کے علاوہ کوئی دوسری نماز الگ سے نہیں ہے کہ الگ سے 2 رکعت یا 4 رکعت کسی خاص رات میں پڑھ لیں, کسی بڑی رات میں پڑھ لیں اور زندگی کی ساری قضا ادا ہو جائے. ایسا نہیں ہے. قضاء عمری کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سی نمازیں بھول چوک سے چھوٹ جاتی ہیں, لا علمی میں چھوٹ جاتی ہیں. اب جب ہوش آیا, خیال ہوا, تب یہ ہے کہ 500 نمازیں چھوٹ گئی ہیں سب ملا کر کے,
تو اب اتنی نمازیں کیسے پڑھی جائیں؟ ان نمازوں کو قضا کرنا چاہتا ہے تو انہی 500 نمازوں 200 نمازوں 100 نمازوں کو قضا کرنے کے نام کیا ہے؟ قضاء عمری ہے۔ یہ نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے ادا نماز پڑھی جاتی ہے، بس آسانی کے لیے کہ فرض جیسے بھی ہو ادا کر لے اور واجب جیسے بھی ہو ادا کر لے۔ کچھ کاموں میں تخفیف اور آسانی دے دی گئی ہے، ان آسانیوں پر عمل عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت کی الگ سے کوئی قضاء عمری نام کی نماز ہے جو بڑی راتوں میں پڑھ لی جائے تو ساری قضا ادا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی جی یہ کسی نے پھیلا دیا ہے اور کسی نے بڑھا دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ ایسا نہ کیجئے گا کہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں بڑی رات میں اور پھر ساری قضاؤں کو بھول جائیں، ساری قضائیں سر پر رہ جائیں گی اور پھر قیامت دن نمازوں کا سوال ہوگا تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہ جائے گا۔ اللہ سے ڈریں، ایسی باتوں پر توجہ نہ کریں اور بڑی راتوں میں بھی نفل کی جگہ پر قضا پڑھیں۔ اچھا ہاں یہ ہے جی کہ بڑی راتوں میں بھی آپ جو نفل پڑھیں گی تو نفل کی جگہ پر یہ قضا نمازیں ہی پڑھیں اور اس کا ثواب بہت ہے، اچھا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ جی ایک تو فرض کا ثواب ہمیشہ نفل سے زیادہ ہوتا ہے، جی تو بڑی راتوں میں اگر آپ نفل نماز پڑھتی ہیں تو نفل کا ثواب ملے گا، اور قضا فرض نماز پڑھتی ہیں یا واجب نماز پڑھتی ہیں تو واجب کا بھی ثواب نفل سے زیادہ جی اور فرض کا بھی ثواب نفل سے زیادہ۔ جی اچھا، اس رات میں جا کر عبادت کرنے کا حکم ہے تو اس رات میں آپ جا کر عبادت کر بھی رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، عبادت کر رہی ہیں، تو عبادت بھی ہو رہی ہے، شب بیداری بھی ہو رہی ہے اور نفل سے بڑھ کر اور بہت بڑی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ جی اور تیسرا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آپ 1000 راتیں نفل پڑھتی رہیں، آپ کا فرض کا جو قرض ہے اللہ کا آپ کے ذمے وہ قرض نہیں ادا ہوگا اور قیامت دن اس کے لیے باز پرس ہوگی اور جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ، اس لیے آپ کو بڑی راتوں میں بھی فرض اور واجب نمازوں کی قضا پڑھنی چاہیے کہ اتنی ادا ہو جائے گی تو اس کے بارے میں تو اللہ کی بارگاہ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، جی تو اس سے بچت تو ہو جائے گی۔ تو یہ تیسرا فائدہ آپ کے لیے ہے۔ اس کو آپ سمجھیے کہ آپ کے ذمے کسی کا 1000 روپیہ قرض ہے، آپ کے پاس پیسہ آیا 1000 آ گیا 2000 آ گیا تو یہ چاہیے پہلے قرض ادا کر لیں، ادا کرنے بعد جو بچے تو اس کو اپنے کام میں یا صرف کریں یا خیرات کریں، لیکن آپ نے قرض نہ ادا کر کے سارے پیسے خیرات کر دیے نفل میں، اس خیرات کرنے کی وجہ سے قرض نہیں ادا ہوگا اور قیامت کے دن قرض خواہ آپ سے مطالبہ کرے گا، پروردگار اس نے قرض لیا تھا اور اس وقت ہوتے ہوئے اس نے قرض نہیں دیا ہے، مجھے میرا حق دیا جائے، اس دن دینا پڑے گا اور اس دن تو کچھ رہے گا نہیں تو کیا دیں گے اس دن؟ جی جی کہ آپ کی جو نیکیاں یہ سب نیکیاں قرض خواہ کے حق کے بدلے میں اس کو دے دی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی اس کا حق نہیں ادا ہوگا، اللہ، تب یہ ہوگا کہ پروردگار اب کیا ہو، تو وہ قرض خواہ کہے گا، قرض خواہ سے مراد حقدار، وہ حقدار کہے گا الہ العالمین اس کی نیکیاں دیتے دیتے ختم ہو گئی ہیں، یہ ٹھیک ہے مگر نہیں میرا حق ادا ہوا تو میرے حق کے بدلے میں میرے ذمے کا جو گناہ ہے وہ اس کے سر لاد دیا جائے، اللہ، اب اس کا گناہ اس کے سر لاد دیا جائے گا۔ تو ایسا کام کیوں کریں کہ بندوں کا قرض یا اللہ کا قرض آپ کے ذمے باقی رہ جائے۔ بڑی راتوں میں نفل کی جگہ پر فرض نماز ادا کیجئے، واجب نماز ادا کیجئے اور جو آسان طریقہ میں نے بتایا ہے وہ آسان طریقہ اپنائیے اور اس بھول میں مت رہیے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت کی کوئی قضاء عمری نام کی نماز ہے وہ پڑھ لیں گے تو سب ادا ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہے لکھ دیا ہے اس بہکاوے میں مت جائیے، ہم نے جو بتایا اسی کے مطابق عمل کیجیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر یہ پوچھتی ہیں کہ جو مکروہ وقت ہوتا ہے فجر کے بعد یا عصر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد، کیا اس میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 اوقات ہیں مکروہ قرار دیے ہیں، ان 3 اوقات میں نمازیں پڑھنا منع کر دیا ہے، لہٰذا ان 3 اوقات میں کوئی نماز نہ پڑھیں، نہ فرض نہ نفل نہ واجب نہ ادا نہ قضا، اس وقت کو بچا لیں اور اس کے بعد جتنے وقت ہیں سارے وقت آپ اللہ کی عبادت میں گزاریں، کوئی بات نہیں ہے۔ عمرے کا جو مسئلہ پوچھا تھا میں نے تو اس پر ایک سوال اور آیا، وہ بھی لیکن آن لائن آیا SDI چینل پر، کیا ماں باپ کے پیسوں سے عمرہ کیا جا سکتا ہے اور اگر ہاں تو وہ عمرہ کس کے نام سے ہوگا؟ ماں باپ کے پیسوں سے بہت مبہم ہے، اس سوال میں بہت ابہام ہے۔ جی
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے چھوڑ دیا. ہاں جی، ایسا بھی ہو سکتا ہے جی. اگر ایسی بات ہے تو وہ پیسہ ماں باپ کے وارثین کا حق ہے. جی جتنے بھی وارثین ہیں ان وارثین میں وہ پیسہ تقسیم کر دیا جائے، اور اگر سب وارث عاقل ہوں، بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، اور وہ اجازت دیں کہ اس پیسے سے ماں اور باپ کی طرف سے عمرہ کر لیا جائے، حج کر لیا جائے، اور گنجائش ہے اتنی پیسے میں، تو اس کی اجازت ہے. جی یہ یاد رکھیے گا جی کہ ترکے کے مال سے، ماں باپ کے ترکے کے مال سے ان کی طرف سے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے، مگر کب؟ جب سارے وارثین عاقل ہوں، بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، اور سب کے سب مسئلہ جان بوجھ کر اجازت دیں کہ ہم راضی ہیں، اور اس سے ماں باپ کی طرف سے عمرہ یا حج کرا دیا جائے، جی تو وہ جائز ہے. اور اگر وہ اجازت نہ دیں یا ان میں کچھ لوگ نابالغ ہیں تو وہ اجازت بھی ان کی اجازت نہیں ہے. اچھا. ان کو اجازت دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو ان کا جو لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں ان کا پیسہ محفوظ رکھا جائے، اور جو بچے ہیں، نابالغ ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کا بھی پیسہ محفوظ رکھا جائے، ان کو ان کا پیسہ دے دیا جائے. باقی لوگوں کا جو حق ہے وہ اگر راضی ہیں خوش دلی کے ساتھ اور کرنا چاہتے ہیں حج عمرہ اپنے ماں باپ کی طرف سے تو وہ کر سکتے ہیں، اس کی انہیں اجازت ہے. جی ترکے کی بات آپ نے بتائی تو اس پر ایک سوال یہ آیا کہ بہت سارے گھروں میں بھائی لوگ ماں باپ کے انتقال کے بعد پراپرٹی آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے، تو اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. ہاں زیادہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، تھوڑے ہی لوگ ہیں جی جو اپنی بہنوں کو یا پھوپھیوں کو قرآن کی ہدایت کے مطابق حصہ دیتے ہیں، اور باقی لوگ تو یہی ہوتا ہے چلو یہ تو کچھ بولیں گے نہیں، ہم اس کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہے تو اس کو ضرورت ہاں نہیں ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ جی. بہت کچھ بہانے جی. اور ہیلے اس کے لیے ہوتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا. سنو، اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سبحان اللہ. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر. جی یعنی جتنا لڑکے کو ملے گا اسی کے آدھا لڑکی کو ملے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص مرا اور اس نے چھوڑا ایک لڑکا اور ایک لڑکی. جی لڑکے کو دونا دینا ہے اور اسی کا آدھا لڑکی کو دینا ہے، یعنی 3 حصہ بننا چاہیے. 3 حصہ بنا دیجئے، 2 حصہ لڑکے کو دے دیجئے اور 1 حصہ لڑکی کو دے دیجئے. جی اور فرض کیجئے ایک شخص فوت ہوا، اس نے چھوڑا 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں. جی 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں، ہر لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا. جی تو 6 دونی 12 حصے ہو گئے، 12. اور لڑکی کو آدھا حصہ ملے گا، 1 حصہ. جی تو 3 ایک 3 ہو گئے، جی تو 12 اور 3 15. 15. تو 15 حصوں میں وہ مال بانٹ دیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، اور 15 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد 2 حصے ہر لڑکے کو اور 1 حصہ ہر لڑکی کو. جبکہ ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہوں تو اسی قانون کے مطابق بٹوارا ہوگا. یہ اللہ کا دیا ہوا حصہ ہے، اس میں کوئی کم کرنا چاہے کم نہیں کر سکتا ہے. جی اور اگر بہنیں کہتی ہیں، پھوپھیاں کہتی ہیں کہ تم لوگ آپس میں بانٹ لو، ہمیں نہیں چاہیے، جی تو ان کا یہ کہنا صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اچھا. نہیں، ان کے اس کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی وارث نے کہہ دیا کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو بھی اس کا حق ختم نہیں ہوتا، اس کا حق باقی رہتا ہے. اچھا، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ وہ معاف کر دے یا وہ کہہ دے کہ میں نہیں چاہتی ہوں. وہ معاف نہیں کرتی ہے. اچھا. وہ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ بانٹ لیجئے، مجھے نہیں چاہیے. اچھا. ہاں، مگر جی اگر وہ مسنوع زمین ہے یا مکان ہے اور کبھی کوئی بھائی اس زمین یا مکان کو بیچنا چاہے اور لڑکی یا بہن کو پتہ چل جاتا ہے، فوراً آ جاتی ہے، بیچ نہیں سکتے ہیں. اچھا. اور بیچیں گے تو ہم کو اس میں کا حصہ دیجیے. یعنی معاف نہیں کیا تھا. معاف نہیں کیا تھا، کہہ دیا تھا. صرف اس کہنے مطلب اتنا ہے کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، ہمارا حصہ آپ کے پاس برقرار رہے گا. اس کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، کسی کو ہبہ نہیں دے سکتے ہیں، کسی کو دعویش نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اگر انہوں نے واقعی دے دیا تھا تو ایسا کیوں کرتی؟ اچھا، عورتیں ایسا کیوں کرتی ہیں، بہنیں پھوپھیاں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ جانتی ہیں کہ اگر ہم اپنا حصہ لے لیں گے، آج لیں گے اور آج ہی سے میکے آنا جانا بند. اپنے میکے سے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے سب کو پیار ہوتا ہے، سب کو محبت ہوتی ہے. اجنبی مقام پر بھی کوئی 1-2 سال رہ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کو وہ جگہ یاد آتی ہے کہ میں یہاں سال بھر 2 سال رہا ہوں. تو اس جگہ سے انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے.
اور دنیا میں وہ کہیں بھی جائے واپس آ کر اگر دیہات کی کسی گلی میں رہتا ہے تو دیہات کسی گلی میں جا کر اس کو سکون ملے گا, دوسرے کو اس کو سکون نہیں ملے گا. اس کو اتنا پیار ہو جاتا ہے اپنے وطن سے, اپنے ملک سے, اپنے دیار سے, اپنے گھر سے. اور بچیوں کو تو بے پناہ, بچیاں تو جیسے پیار کے لیے پیدا ہی کی گئی, سبحان اللہ, ان کو تو بہت پیار ہوتا ہے, انس ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے. تو جیتے جی اپنے ماں باپ کا گھر کیسے چھوڑ سکتی ہیں, اپنے بھائیوں کو کیسے چھوڑ سکتی ہیں, اپنے بھتیجوں کو کیسے چھوڑ سکتی ہیں. وہ جانتی ہیں کہ اگر ہم نے حصہ لے لیا تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو گھر نہ چھوٹے, بھائی نہ چھوٹیں, بھتیجے نہ چھوٹیں, اس پیار کی وجہ سے, اس محبت کی وجہ سے وہ کہہ دیتی ہیں کہ تم لوگ آپس میں بانٹ لو, ہمیں نہیں چاہیے, تاکہ میکے میں ہمارا آنا جانا برقرار رہے. ہم میکے میں آئے تو میکے میں بیٹھنے کی جگہ ملے, عزت ملے, پانی ملے, کھانا ملے. اس پیار کے لیے, اس محبت کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے. یہ ہوتا ہے سب معاملہ. تو وہ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ جو دیتی ہے نا, یہ دینا نہیں ہے, صرف وہ زبانی دینا ہے, حقیقت وہ دینا نہیں ہے. اچھا, اب بھائی لوگوں نے کیا کیا, یہ سمجھا کہ اب ہم کو مل ہی گیا ہے, تو عام طور پہ کچھ تو بہنوں کو دیتے ہیں, اور بہت ایسا ہوتا ہے بہنیں گئیں تو کچھ بیٹھایا اٹھا لیا, اور پھر سمجھتے ہیں کہ اب کچھ کر نہیں سکتی ہے, تو اس کے ساتھ بھی بدسلوکی شروع کر دیتے ہیں. اللہ, سب کچھ ہو کر بھی کچھ بدسلوکی کرتے ہیں, اور کچھ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں. اس کا انجام کیا ہوا صاحب, یہ تقسیم روک دی گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ایک ساتھی آئے, انہوں نے کوئی بات دیکھی جو شریعت کے خلاف تھی, تو کہا ارے دیکھو نا قیامت آ گئی. وہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں نہیں, قیامت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ میراث کی تقسیم بند نہ ہو جائے. اللہ, اور ابھی تو میراث کی تقسیم جاری ہے, قیامت کیسے آ گئی؟ اب ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ قیامت آ چکی ہے, یعنی قیامت قریب آ چکی, کیونکہ میراث کی تقسیم بند کر دی گئی. عورتوں کو میراث کا ایسے حصہ دینا بند کر دیا گیا, قیامت تو قریب آ گئی ہے. اللہ اکبر. یہ تو کہیے کہ کچھ لوگ اب بھی دیتے ہیں, جی, حصہ دیتے ہیں, قیامت قریب آ کر بھی رکی ہوئی ہے. جس دن یہ لوگ بھی حصہ دینا بند کر دیں گے تو قیامت ہمارے سروں پر آ جائے گی. کتنا اہم مسئلہ ہے, کتنا اہم مسئلہ ہے. اس لیے تمام لوگوں کو, ساری دنیا کو میں پیغام دیتا ہوں کہ میراث بند نہ کرو. جو میراث تم نے بند کر دیا ہے یہ قیامت کی علامت ہے, قیامت کی نشانی ہے. یہ دروازہ کھول دو, بہنوں کو میراث سے ان کا پورا حصہ دو, پھوپھیوں کو ان کا پورا حصہ دو, ان کی اولاد کو, وہ چلی گئی دنیا سے لیکن ان کی اولاد ہے تو ان کی اولاد کو ان کا پورا حصہ دو. تو ایک تو قیامت رک جائے گی, قیامت قریب آ چکی ہے. دوسرا, اس کا برا انجام, بھیانک انجام کیا ہوا کہ اب ان کا رشتہ آتا ہے شادی کے لیے, تو سسرال والے یہ سمجھتے ہیں کہ میراث تو ملے گی نہیں, اس لیے جو کچھ ہو جہیز کے نام پر وصول کر لو. تو جہیز کے نام پر وہ رشوت لیتے ہیں اور ڈکیتی کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. آج ہماری ہزاروں بچیاں ہیں جو شادی کی عمر کو برسوں پہلے پہنچ چکی, گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ڈپریشن کی شکار ہیں, اور کراتی رہتی ہیں. اور جو نہیں کراتی ہیں تو پھر کیا ہے, سماج گندا ہو رہا ہے, سماج میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, سماج میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. جس سماج میں برائی بڑھ جاتی ہے تو اس سماج پر اللہ کا عذاب اتر جاتا ہے. اللہ, آج ہمارے اوپر جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے, اتر رہا ہے جگہ جگہ, تو بلا وجہ کے لیے نہیں اتر رہا ہے, اس لیے اتر رہا ہے کہ ہمارے سماج میں گندگی بڑھ گئی ہے, برائی بڑھ گئی ہے, خرابی بڑھ گئی ہے. جی جی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سماج سے یہ آنے والے عذاب کو ہٹا دیں, راحت ملے, انسانیت کی عزت ملے, شرافت ملے, تو جو لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیجیے. یہ دروازہ, رشوت کے دروازہ بند کر دیجیے, جبری جہیز دروازہ بند کر دیجیے. اور جبری جہیز کا دروازہ کیسے بند ہوگا؟ تقسیم کی میراث کی تقسیم چالو کر دیجیے. اچھا, میراث کی تقسیم چالو کر دو گے تو جہیز کا دروازہ بند ہوگا, جہیز کا دروازہ بند ہوگا تو نکاح آسان ہو جائے گا اور بدکاری ختم ہو جائے گی. نکاح کو آسان کرو, بدکاری کو بند کرو, تقسیم, میراث کی تقسیم جاری کر دو, اللہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا. اس کا وعدہ ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اللہ کے محبوب بنو, میراث, ترکے کی میراث کی تقسیم کو جاری کرو, رشوت کا دروازہ اور جبری جہیز دروازہ بند کرو, برائیوں کا دروازہ بند کرو. صرف میراث کی تقسیم جاری کر دو گے, انشاءاللہ ان ساری برائیوں پر روک لگ جائے گی, اور اللہ کا جو عذاب ہم پر اتر رہا ہے یہ عذاب اترنے سے رک جائے گا, اور ہم پر اللہ کی رحمت اترنے لگے گی عذاب کی جگہ پر. ماشاءاللہ, بہت تفصیل سے حضرت نے سمجھایا, اور بہت ہی اہم, میں سمجھتا ہوں آج کے پورے سیشن میں ایک عظیم پیغام
یہ بہنوں کو اور بھائیوں کو سب کو ملا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ایک چیز پوچھنی حضرت اذان سے پہلے، اور ایک سوال اور اس کے بعد کروں گا، پھر ہم نشست کو اذان عصر کے لیے پھر موقوف کریں گے انشاءاللہ. کل پھر نشست ہوگی انشاءاللہ. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ لڑکوں کو 2 اور لڑکی کو 1 کیوں؟ اچھا جی یعنی لڑکیوں کو دونا حصہ دیا جاتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو 1. جی تو بھی تو لوگ نہیں دے رہے ہیں. وہ بھی نہیں دے رہے، لیکن یہ شریعت کا حکم تو یہی ہے نا. ہم کو لگتا ہے کہ یہ آسانی دی گئی ہے کہ 1 ہی دو، وہ بھی نہیں دے رہے. مگر 2 ہوتا تو کیسے دیتے. یہ مردوں کی جو بخالت ہے نا، ان کی بخالت کو یہ چیلنج ہے، کنجوسی کو، ان کی کنجوسی کو چیلنج ہے جی کہ 2 نہیں کیا گیا، 1 ہی کیا گیا ہے، وہی 2، مگر وہ بھی نہیں دے رہے ہو. تمہاری بخیلی اس قدر بڑھ چکی ہے، کنجوسی اس قدر بڑھ چکی ہے. جی یہ کنجوسی ہے ہمارے مردوں کی. اچھا، مردوں کی کنجوسی کی بھی بہت اعلیٰ شان ہے. ہمارے پاس کبھی کبھی ایسے مسائل آتے ہیں کہ حضرت 45 سال پہلے، بوڑھے لوگ آتے ہیں، 45 سال پہلے نکاح ہوا تھا اور 51 روپیہ مہر بنا تھا، بڑھیا مر گئی، معاف نہیں کیے تو کیا کریں ہم. ایک تو 51 روپیہ، وہی 45 سال پہلے، وہ بھی نہیں دیا، وہ بھی نہیں دیا. معاف کروانا چاہ رہے. کس قدر کنجوسی ہے، کس قدر کنجوسی ہے. کتاب البخلا کا ایک واقعہ یاد آیا. جی جائز نے لکھا ہے کہ ایک جگہ کے لیے کہ وہاں کی کنجوسی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ اور جگہوں پر مرغیوں کو دانہ دیتے ہیں. تو مگر وہاں اس کے برعکس ہو گیا ہے. اچھا، پرندوں میں. تو ہم نے سوچا کہ جاہز کو اس کی مثال پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ہمارے زمانے کو جاہز دیکھتا تو وہ کہہ دیتا کہ ان کی بخیلی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اپنی بہنوں کا حصہ چھین لیتے ہیں. وہ تو ایک خاص جگہ میں یہ تھا کہ مرغیوں کا دانہ چھین لیتے ہیں، دانہ ان کو نہیں کھلاتے ہیں، چھین لیتے ہیں. تو اس کو اس نے کتاب البخلا میں لکھ دیا کہ وہاں اس علاقے کی میں بخالت اتنی بڑھ چکی ہے. یہ زمانہ ہوتا تو ایک دوسری کتاب البخلا لکھی جاتی جس میں آج کے مردوں کا واقعہ لکھا جاتا کہ اتنے بخیل ہو چکے ہیں کہ اپنی بہنوں کے سامنے کا کھانا چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. جی جی. خیر، سوال اچھا ہے. جی یہ اس کا جواب نہیں ہے، جی. لیکن ایک جواب یہ بھی ہے. جی. اصل جواب اس کا وہ یہ ہے کہ مرد کے ذمے اس کا اپنا بھی خرچہ ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا بھی. جی. تو اس لیے اس کو ڈبل دیا گیا کہ اس کو اپنا بھی خرچ چلانا ہے، اپنی بیوی بچوں کا بھی خرچ چلانا ہے، لہذا اس کو دونا دیا جائے. اور بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو، پھوپھی کو نہ اپنا خرچ چلانا ہے، نہ اپنے شوہر اور بیٹوں کا خرچ چلانا ہے. تو ان کے لیے 1 بھی کافی ہے. جی. میں ایک جو شریعت نے دیا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بچی کی شادی ہی نہیں ہوئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، کچھ نہیں بچا، تو اپنی زندگی کیسے گزارے گی. لہذا شریعت نے ان کو 1 حصہ دے دیا. جی. اور شوہر کو چونکہ اپنا بھی خرچ چلانا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کا بھی خرچ چلانا ہے، اس لیے ان کو دونا دے دیا گیا. اچھا جی. تو کیا شوہر کی میراث سے بھی بیوی کو ملے گا؟ ہاں، شوہر کی اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں سے بھی ملے گا. ہاں، تو وہاں سے بھی ملے گا. وہاں سے بھی ملے گا. اچھا، ایک سوال کر لیتا ہوں. قربانی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب قربانی ہو جائے تو سب سے پہلے اس جانور کی کلیجی، جگر نکال کر اس کو بھون کر اس پہ فاتحہ پڑھ کے اسی سے کھانا چاہیے پہلے، سب سے پہلے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں، یہ عام طور پہ ملک ہندوستان میں رائج ہے، مسلمانوں کا اس پر عمل ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے ما راہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جو کام مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اچھا. جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کلیجی ہی ملے گی، جگر کا ٹکڑا ملے گا. جی. تو اس مناسبت سے میرے خیال سے لوگوں نے جی یہ کلیجی کو، جگر کو اپنا لیا ہے. اچھا. کہ جو جنت میں غذا پہلے ملے گی تو یہاں بھی ہم ایسے جانور کا وہ عضو لیں جو جنت کا عضو بنتا ہے. حالانکہ ان جانوروں کا نہیں ملے گا، وہ تو مچھلی کا جگر ملے گا، مچھلی کا ملے گا، مچھلی کا ملے گا. میں اس کی مناسبت سے میرے خاص لوگوں نے اس کو ایجاد تو کر کیا لیا ہے. یہ سنت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے. اچھی بات ہے. جی جی. میرے علم میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. فنش کرنے ایک کوئک کویشچن ہے، کیا رات میں جھاڑو لگانا منع ہے؟ ہاں، رات میں جھاڑو لگانے سے فقہاء نے منع کیا ہے. اچھا. مگر اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے جی. کہ عام طور پہ رات میں تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو جھاڑو لگانے میں کبھی کوئی موذی جانور، کیڑے مکوڑے بھی آ سکتے ہیں،
جو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس لیے رات میں جھاڑو نہ لگایا جائے۔ لیکن اگر گھر گندا ہو گیا ہے اور بجلی کی روشنی پورے گھر میں بھی پھیلی ہوئی ہے، دن کی طرح سے اجالا ہے، تو لگانا ناجائز نہیں ہے، لگا سکتے ہیں تاکہ گھر صاف ہو جائے اور صاف ستھرے گھر میں آپ رہیں۔ جی میں تو اس نشست کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ کوشچن در کوشچن ایسے آ رہے ہیں کہ اس پر ابھی جو متعلق ایک سوال آ گیا ہے کہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹی شوہر کے گھر چلی گئی، اب 20 سال کے بعد وہ دینا چاہ رہے ہیں بھائی، ضرور دیں۔ 20 سال جو کھایا اس کا کیا، یہ پوچھ رہے ہیں۔ 20 سال تمہاری اجازت سے کھایا ہے نا، کیوں کھلایا 20 سال تک؟ جی 20 سال تک وہ کھاتے ہیں اس لیے کہ تمہاری طرف سے اجازت ہے کہ تم لوگ اس کو کھا سکتے ہو، اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، جی تو اپنا مال تم زندگی بھر کسی کو کھلاؤ تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا سبحان اللہ۔ وہ 20 سال کا خرچہ تو نہیں واپس ہوگا، لیکن 20 سال جو تم نے کھلایا اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں سب لکھا جاتا ہے، اور قیامت دن سب ایک مرتبہ بٹور کر تم لے لینا۔ سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ حضرت کل اس نشست کو آگے بڑھائیں گے، سوالات آج بھی ہیں جو کل کے لیے بھی موضوع ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے، اور کل بھی کچھ نئے سوالات آئیں گے تو یہ دینی بزم اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ جو کچھ بتایا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں سے اور تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ اہم پیغامات دیے گئے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، ان پر عمل کریں اور سماج کو بلندیوں پر اٹھائیں، عذاب سے بچائیں اور جنت کی راحتوں کو حاصل کریں۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو آپ کا سماج انشاءاللہ مثالی سماج ہوگا، اور آپ کو دنیا کے عذاب سے، مصائب سے نجات ملے گی، اور اس کی جگہ انشاءاللہ تعالی راحتیں اور عزتیں ملیں گی۔ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو دنیا کی اور دارین کی عزتیں، راحتیں، برکتیں، نعمتیں میسر فرمائیں۔ آمین آمین، جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔